ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ قائد اعظم اپنی وفات تک کشمیریوں کے حق کے لیے برہملہ آواز اٹھاتے رہے۔ کشمیری عوام قائد اعظم کی 72ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم کا پیش کردہ دو قومی نظریہ جموں کشمیر کے عوام کو جدوجہد آزادی کی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ قائد اعظم نے جموں کشمیر کے بغیر پاکستان کو نامکمل قرار دیا، جبکہ کشمیر کی جاری تحریک آزادی تحریک پاکستان کا ہی تسلسل ہے۔ پاکستان جموں کشمیر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور پاکستان کا حصہ بننا ہی جموں کشمیر کا نصیب ہے۔ کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل ہمیشہ سے ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان ہر کشمیری مسلمان کی آواز بن چکی ہے۔ کشمیر برصغیر کی تقسیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، جس کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کا خواب مکمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق پامالیاں بھارت کے فسادی اور تخریبی رویے کی عکاس ہیں۔ اجلاس میں انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی متنازع علاقوں کی حیثیت تبدیل کرنے کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت اور مخالفت کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے کہا ہے کہ بھارت کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر تنازع کے حل تک اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل رہے گا۔ در اسلام مقبوضہ کشمیر میں کپواڑہ سے بھارتی فورسز نے 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں 4 روز قبل بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید نوجوان کی میت بڈگام میں جھیل سے برآمد ہوئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جموں کشمیر اور یہاں کے عوام سے محبت سورج سے بھی درخشاں حقیقت ہے، اور اس کی بنیاد بھی 2 قومی نظریہ ہی تھا جو قیام پاکستان کے اساس ثابت ہوا۔ قیام پاکستان سے بہت قبل اپنے دورہ سری نگر میں ڈل گیٹ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا، مسلمانوں، ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، اسی لیے ہم مسلمانوں کا موقف بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور یہاں کے عوام نے اس بات کی لاج یوں رکھی کہ آج بھی یہاں کشمیر کے شہید سبز ہلالی پرچم میں سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہیں۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت جموں کے 4 لاکھ لوگ پاکستان سے اسی محبت پر قربان ہو گئے۔ قائد اعظم کی کشمیر اور اہل کشمیر کی پاکستان سے محبت کا اندازہ اس سپاس نامے سے لگایا جا سکتا ہے جو رئیس الاحرار چودھری غلام عباس نے قائد کو دورہ کشمیر کے دوران پیش کرتے ہوئے کہا۔ کشمیر کے مسلمان آج بجا طور پر فخر کر رہے ہیں کہ آزادی وطن کا مشعل بردار اور مسلمانوں کا سچا خیر خواہ ہمیں ملاقات کا شرف بخشنے آیا ہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق، سنجیدہ مزاجی، اسلام کی محبت اور آزادی کی تڑپ نے ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے زندہ رکھے۔ قائد نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا۔ آج میں یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا ہوں کہ جموں کشمیر کے شہریوں میں بیداری پیدا ہوئی ہے۔ میں آپ کی اس آزادی کی تحریک سے دلی ہمدردی اور احترام ظاہر کرتا ہوں۔ تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح۔